اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی نرسری میں آتے زدگی سے جاں بحق ہونے والے 14 بچے سپرد خاک۔ وفاقی دارالحکومت کی فضا دوسرے روز بھی سوگوار۔ سانحہ پیمز میں 14 ننھے پھولوں کی جان جانے کا ذمہ دار کون؟ تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ کمیٹی سربراہ سابق وفاقی سیکرٹری شاہد خان کا پیمز اسپتال کا دورہ، ڈپٹی کمشنر نے بریفنگ دی۔ واقعے پر کمیٹی نے اپنی ابتدائی رپورٹ بھی پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق آگ انکیوبیٹر کے ساتھ آکسیجن کی مقدار بتانے والا آلہ پھٹنے سے ہوئی۔ بچوں کی اموات آکسیجن پائپوں سے دھواں بھرنے اور آکسیجن کی فراہمی متاثر ہونے سے ہوئی۔ سعودی عرب، ایران اور اقوام متحدہ کا سانحہ پیمز پر پاکستان سے اظہار افسوس، والدین سے تعزیت کا اظہار۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کا پیمز اسپتال میں جائے وقوع کا دورہ۔ سانحہ پیمز پر وفاقی وزیر صحت اور ڈائریکٹر پیمز اسپتال سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کمیٹی چیئرمین مہیش کمار نے کہا، آگ کیسے لگی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آگ کیسے لگی اور حفاظتی اقدامات کیا تھے۔ پیمز اسپتال سانحے کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں، تحقیقات سے پہلے کسی پر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے۔ کمیٹی نے واقعے کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لانے کا بھی کہہ دیا۔ ممبر کمیٹی اور رکن قومی اسمبلی عالیہ کامران نے کہا، وفاقی وزیر صحت بھی استعفیٰ دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں قیدیوں کے علاج کی درخواست کی سماعت کے دوران سانحہ پیمز اسپتال کا تذکرہ۔ جسٹس محمد آصف نے پیمز اسپتال واقعے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ بے مقصد یہ کہ ہمارے حالات یہ ہیں کہ 14 بچے کل جان سے گئے۔ وفاقی دارالحکومت کے اسپتال میں ایسا واقعہ ہوا ہے، اس صورت میں لوگ کیسے علاج کے لیے جائیں گے؟ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر ظفر اللہ نے واقعے کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہا، کل کے واقعے کی کوئی وضاحت نہیں، میرا سر شرم سے جھک گیا۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سانحہ پیمز کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست دائر۔ ایڈوکیٹ قاسم اقبال جلالی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل کمیشن کی درخواست دائر کی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 26 اگست کو پیمز میں اندھوناک واقعہ پیش آیا، تحقیقات کے لیے فورینسک کرانے کی استدعا۔ امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران ٹرمپ یا امریکہ کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ طاہر اندرابی نے کہا کہ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں کے تناظر میں تھا۔ ان کی ایرانی حکام سے خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور مذاکراتی حل تلاش کرنے پر بات ہوئی۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے دوست ممالک سے بھی رابطے میں ہے۔ ایرانی قیادت نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ ریاستی سطح پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کو یقینی بنانا ہوگا کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان مؤثر سرحدی انتظام اور قابل تصدیق انسداد دہشت گردی اقدامات چاہتا ہے۔ ایران جنگ ختم کرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جنگ جتنی ضروری ہوگی جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے دوبارہ مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے ٹائم فریم مقرر نہیں کیا۔ ایران پر عائد نئی اقتصادی پابندیاں امریکی فوجی کارروائیوں کی طرح مؤثر ہیں۔ مزید کہا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اسرائیل ختم ہو چکا ہوتا۔ نہیں لگتا مجتبی خامنائی مارے جا چکے ہیں، ان کا بازو اور ٹانگ بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہونے کی تردید۔ ڈپٹی سیکرٹری وائٹ ہاؤس اینا کیلی نے کہا، قطری وزیر اعظم کے دورے کے باوجود ایران کے ساتھ مذاکرات کا کوئی شیڈول اور رابطہ طے نہیں۔ امریکی پابندیاں ریاستی اور معاشی دہشت گردی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، سلامتی کونسل اور تمام رکن ممالک کو خط لکھ دیا۔ امریکہ کی عائد کی گئی یک طرفہ جبری پابندیوں اور ثانوی پابندیوں کی مذمت اور انہیں مسترد کرنے کا مطالبہ۔ کہا کہ پابندیاں جان بوجھ کر شہریوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ رکن ممالک امریکی پابندیوں کو تسلیم یا ان پر عمل درآمد نہ کریں۔ امریکہ تیسرے ممالک پر دباؤ ڈالنا بند کرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ تہران بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کا حل چاہتا ہے۔ ایران کے اقتصادی دباؤ کے سامنے مزاحمت جاری رکھیں گے۔ امریکی فوجی کارروائی کی طرح اقتصادی دباؤ کے ذریعے بھی ایران سے کچھ حاصل نہیں کر پائے گا۔ ادھر قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی آج تہران پہنچیں گے۔
بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی سے متعلق عدالتی فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان نے توہین عدالت کی فوری سماعت کی ایک اور درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالت کے 18 اگست کے حکم پر فوری اور مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ رجسٹرار آفس نے فوری سماعت کی پہلی درخواست مسترد کر دی تھی۔ سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی کر کے بانی پی ٹی آئی کو پیمز لے جایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں صحت بگڑ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور زندگی کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو طبی معائنے اور علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے قانون ساز اسمبلی اجلاس کا شیڈول جاری۔ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل 2 بجے ہوگا۔ وزارت عظمیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی کل صبح 10:30 بجے جمع کرائے جائیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے نامزد کر دیا۔ افتخار علی گیلانی کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت سیکرٹری اطلاعات نون لیگ مریم اورنگزیب نے افتخار گیلانی کی نامزدگی کی تصدیق کر دی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ افتخار گیلانی کی نامزدگی کا فیصلہ نواز شریف کی منظوری سے ہوا۔ شاہ غلام قادر اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کا فیصلہ ماننے سے انکار، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سعودی سفیر کو پاکستان میں اپنی سفارتی ذمہ داریاں کامیابی سے مکمل کرنے پر مبارکباد دی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے برادرانہ اور تصویراتی تعلقات کے مزید استحکام کے لیے ان کی نمایاں خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے اپنی نیک تمناؤں اور صحت و تندرستی کی دعاؤں کا اظہار کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے اہم کردار کی بھی تعریف کی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا FIA زونل آفس لاہور کا دورہ۔ خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہدایت۔ FIA زونل آفس لاہور کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ بھی لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ مافیا کی پوری چین کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ جرائم پیشہ گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سینکیانگ میں چینی ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ جدید ڈیری فارمنگ و ملک پروسیسنگ کے نظام کا جائزہ لیا۔ کمپنی حکام نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مختلف شعبوں کے حوالات نے کہا کہ پنجاب میں لائف سٹاک کی بہتری اور فروغ کے منصوبے نتیجہ خیز ثابت ہو رہے ہیں۔ دیہی خواتین کی مالی خود مختاری اور مویشیوں کی افزائش نسل کے لیے خصوصی منصوبے بھی کامیابی سے جاری ہیں۔ مویشیوں کو فربا کر کے گوشت کی پیداوار کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کورنگی کراچی کے پیٹس اسپتال کا دورہ کیا، نئی سہولیات کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کا آپریشن تھیٹر، وارڈز، ICU، جدید لیبارٹریز کا معائنہ، مختلف شعبوں میں سہولتوں کا جائزہ لیا۔ حکام کی وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ میں نئی سہولیات سے جانوروں کا بہتر علاج ہوگا، تحقیق کے شعبوں کو بھی مزید تقویت ملے گی۔ #92 نیوز کی چھوٹے صوبے مضبوط پاکستان آن لائن پولنگ کے نتائج جاری۔ آن لائن پولز میں پاکستانیوں کی اکثریت نے نئے صوبوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ 72.8% پاکستانی صوبے بنانے کے حامی، جبکہ 27.2% نے مخالفت کر دی۔ 2,50,906 افراد نے آن لائن ووٹنگ میں حصہ لیا۔ فیس بک پر 2,05,43، یوٹیوب پر 35,153 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ انسٹاگرام پر 10,633 اور ایکس پر 4,573 صارفین نے رائے دی۔ یوٹیوب پر 73% افراد نے ہاں، 27% نے نہیں کا انتخاب کیا۔ فیس بک پر 60% افراد نے نئے صوبوں کی حمایت، 40% نے مخالفت کی۔ انسٹاگرام 85% افراد نے ہاں، 15% نے نہیں میں جواب دیا۔ ایکس پر 72% نے نئے صوبوں کی حمایت، جبکہ 28% نے مخالفت میں ووٹ دیا۔
چھوٹے صوبے مضبوط پاکستان 92 نیوز کی سوشل میڈیا مہم نے غیر معمولی عوامی توجہ حاصل کر لی۔ 1,40,40,00,000 سے زائد ویوز، 5 لاکھ سے زائد نے لائک کیا۔ 92 نیوز کی مہم میں 25 سے 34 سال کی عمر کے افراد کی شرح 35.8% رہی، 35 سے 44 سال کے افراد 20.6%، 18 سے 24 سال کے افراد 14.7%، 45 سے 54 سال کے افراد 10.6%، 55 سے 64 سال کے افراد 6.4%، جبکہ 65 سال سے زائد عمر کے افراد 3.5% رہے۔ مختلف پلیٹ فارمز پر رائے کے انداز میں فرق ضرور نظر آیا، مجموعی طور پر مثبت جواب دینے والوں کی تعداد نمایاں رہی۔ پاکستان میں صوبے بننے چاہیے یا نہیں، 92 نیوز کے سروے میں شہریوں کا کھل کر اظہار۔ سوشل میڈیا صارفین نے مفید تجاویز اور مشورے بھی دیے۔ صوبوں کے حامیوں کا کہنا ہے کہ صوبے بننے چاہیے تاکہ اقتدار عوام کے پاس آئے اور لوگوں کے مسائل کم ہوں۔ بہتر گورننس، عوام کی بھلائی اور معاشی خوشحالی کے لیے ملک بھر میں بالخصوص سندھ میں نئے صوبے بنانا انتہائی ضروری ہے۔ آبادی اور رقبے کی بنیاد پر نئے صوبے تشکیل دیے جانے چاہیے۔ اس کی مخالفت کرنے والے وہی ہیں جو اس کو لوٹ چکے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں سرائیکی اور بالائی سندھ میں بلوچ صوبہ بننا چاہیے۔ نئے صوبوں سے نئی سیاسی قیادت سامنے آئے گی۔ کچھ صارفین نے صوبوں کی مخالفت کی، کہا صوبے بنانے سے نہیں، عوام کی اپنی اصلاح سے فرق پڑے گا۔ پنجاب کے اندر اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ صوبے بننے چاہیے۔ وہاں پہ جنوبی پنجاب اور بہاولپور کے صوبے کے لیے تو قرارداد بھی پاس ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا جو ہے، جو مزید تقریباً 20% ہے پاکستان کا، وہاں پر بھی اس کے اوپر اتفاق رائے بھی موجود ہے اور قرارداد بھی پاس ہو چکی ہے کہ ہزارہ کا صوبہ بننا چاہیے۔ آپ نے بیوروکریٹک ریفارمز جو کرنی ہے، جو گراس روٹ لیول تک جائیں گی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پولیٹیکو بیوروکریٹک اور جو سٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ اس طریقے سے ہوں کہ اس میں عوام کو انڈیوس کیا جائے۔ نہیں سمجھ میں آتا ایسا کون سا فارمولا ہے جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے بنیں گے اور میجیکلی تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ بہاولپور سے مطالبہ ہے، جنوبی پنجاب سے مطالبہ ہے، ہزارہ سے مطالبہ ہے، اسی طرح ملک کے دیگر حصوں سے بھی۔ لیکن کوئی کام بھی کرنا ہے تو اس کو تو کسی اچھے سلیقے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جس طرح سے یہ ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں اپنے پورے چائنا کو ڈفرینٹ جگہوں پہ، تو وہ میئرس اکانومی اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں نئے صوبوں کی تشکیل کا معاملہ پھر زیر بحث۔ 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سیاسی رہنماؤں کا اظہار خیال۔ سینئر سیاستدان اسد عمر کہتے ہیں نئے صوبے بننے چاہیے۔ جنوبی پنجاب اور ہزارہ صوبہ بنانے کے لیے اسمبلیوں میں قراردادیں منظور ہو چکی ہیں۔ نئے صوبوں کا مطالبہ آئینی ہے، نئے صوبے کا ذکر آئین میں موجود ہے۔ سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی نے کہا کہ نئے صوبوں سے اصلاحات میں درمیانی سطح پر عوام کی شمولیت آسان ہوگی۔ سینئر رہنما پیپلز پارٹی سحر کامران نے کہا کہ نئے صوبے کا کون سا فارمولا ہے جس سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ماہر معیشت سلمان شاہ بولے نئے صوبے بننے سے ٹیکس نیٹ بڑھے گا، بیوروکریسی طاقتور ہوگی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں بہاولپور اور ہزارہ سمیت ملک میں نئے صوبوں کا مطالبہ موجود ہے۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف دھرنا 12ویں روز بھی جاری۔ امیر جماعت اسلامی کا آج رات ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ حکمران نااہلی اور کرپشن کی انتہا پر ہیں، ملک میں گورننس نام کی چیز نہیں۔ پیمز اسپتال کے واقعے نے پوری قوم کو غم میں مبتلا کر دیا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا، پاکستان میں مسلسل مہنگا ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس بہیہ جام ہڑتال کا آپشن بھی ہے، حکومت کو لیوی ختم کرنی پڑے گی، عام عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ ایف بی آر کرپشن کا گڑھ ہے، آئی پی بیز کے ناجائز معاہدے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں منشیات برآمدگی کیس کے ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ بورڈ بیسن پولیس نے تفتیشی افسر کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کر دیا۔ جسٹس محمد اقبال کلہوڑو نے کیس کے تفتیشی افسر کو جھاڑ پلا دی۔ ریمارکس دیے کہ عدالت کے بلانے پر خود اور چالان کیوں پیش نہیں کیا؟ کیا وردی کا بھوت دماغ پر سوار ہو گیا ہے؟ ایسے نااہل پولیس اہلکاروں کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ تفتیشی افسر ناصر خان نے جواب دیا کہ مالی مشکلات کی وجہ سے چالان جمع نہیں کروا سکا۔ جسٹس محمد اقبال کلہوڑو نے کہا کہ کون سے ملک میں ہم رہتے ہیں، کن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے۔ عدالت کا ملزمان فیصل اور یعقوب کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔
लियाकतपुर में कराची से यूसुफवाला जाने वाली माल बरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में मालगाड़ी का इंजन और 11 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। अब ट्रैक की ट्रेनें डाउन ट्रैक से गुजारी जा रही हैं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसा फेरोजा स्टेशन के करीब पेश आया। अमरीकी मेजर को सदर ट्रंप के मवाक़से का मुतालबा महंगा पड़ गया। फौजी कानून के तहत अमरीकी एयरफोर्स के मेजर जेसन वाटसन पर बाज़ाब्ता 10 इल्ज़ामात आयद कर दिए गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाटसन ने वाशिंगटन में अमरीकी कैपिटल की सीढ़ियों पर वर्दी में ट्रंप के मवाक़से का मुतालबा किया था। वाटसन ने ट्रंप पर आइन की खिलाफ वर्जी, कानून शिकनी और बदउनवानी के इल्ज़ामात भी आयद किए थे। अमरीकी एयरफोर्स के मुताबिक मेजर वाटसन को मुकदमे से कबल हिरासत में रखा गया है। उनको कानूनी मदद हासिल करने का पूरा हक हासिल है। नेपाल में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतें 267 हो गईं। 1500 अफराद लापता। दर्जनों इमारतें, गाड़ियाँ, सड़कें और पन बिजली के मंसूबे मुतासिर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लापता अफराद में ज़्यादा तादाद गैर मुल्की सयाहों की है। उधर चीन के इलाके तिब्बत में तबाहकुन सैलाब ने सब कुछ मलियामेट कर दिया। 3 अफराद हलाक, 265 अफराद लापता हो गए। नेपाल और चीन के दरमियान अहम ज़मीनी गुजरगाह गैरोनक पोर्ट भी मुतासर। लापता अफराद की तलाश और मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। दूसरी जानिब भारत की शिमाली रियासतों उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सैलाब का अलर्ट जारी।